بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ پاکستان سعودی عرب تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے نئی راہیں تلاش کی جائیں گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے پر زور دیا ہے۔ منگل کو پاکستان کے دورے پر آئے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف الوی سے ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان میں کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع پر سعودی فرمان روا شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کے دوران مئی 2021 میں اپنے سعودی عرب دورے کا بھی ذکر کیا۔ دورے کے موقع پر کیے گئے فیصلوں کی روشنی میں وزیر اعظم نے مختلف پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے زور دیا کہ مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے نئی راہیں تلاش کی جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ معاشی جہد کو بڑھانے اور تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبے میں ہر ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کی فعالیت کے حوالے سے اٹھائے گئے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے لیے اسٹریٹجک سمت کے تعین کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب کی خوشحالی اور ترقی میں پاکستانی کمیونٹی کے اہم کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ عوام کے درمیان مضبوط رابطوں سے دو طرفہ تعلقات کو ٹھوس بنیادیں فراہم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین فراہمی پر بھی شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان ال سعود نے جنوبی ایشیا میں کرونا کی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ اس موقع پر افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں تمام فریقین کو سیاسی حل کے لیے بامقصد بات چیت کرنی چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ نے صدر عارف الوی سے بھی اپنے وفد کے ہمراہ ایوان صدر میں ملاقات کی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے سعودی وفد کے پرتپاک استقبال پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات کا حامل ہے۔ یہ تعلقات اخوت و بھائی چارے پر مبنی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد کے اسٹریٹجک ہدایات کی روشنی میں باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے ہر ممکنہ اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قریبی اور باہمی تعاون کے قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ سعودی عرب اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کانٹیکٹ گروپ برائے جموں اینڈ کشمیر کا رکن ہے اور کشمیر کاز کا حامی بھی ہے۔ اس سے قبل سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فرحان بن فیصل ال سعود نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی تھی۔ منگل کی دوپہر اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی کے ہمراہ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا تھا کہ مذاکرات میں یمن، افغانستان، کشمیر اور فلسطین جیسے موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود نے کہا ہے کہ پاکستانی ہم منصب سے علاقائی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تمام امور پر مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ خواہ جموں کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا، ہم نے اپنے موقف کو کوارڈینیٹ کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس کے دوران سعودی معیشت کے لیے پاکستانیوں کے کردار کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی ہم منصب سے انہوں نے اس پر بات بھی کی ہے کہ کسی طرح ہم کمیونٹی کو دستیاب مواقع کی وسعت دے سکیں۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان پاکستان کا ایک روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد منگل کی رات اسلام آباد کے نور خاں ایئر بس سے واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے معزز مہمانوں کو رخصت کیا۔ بنگلہ دیش میں سعودی عرب سے سونے کے 37 بسکٹ لے جانے والا گرفتار۔ بنگلہ دیشی کسٹم افسران نے ڈھاکہ کے شاہ جلال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سعودی عرب سے پہنچنے والے ایک مسافر کے قبضے سے سونے کے 37 بسکٹ برآمد کیے ہیں۔
اخبار 24 کے مطابق بنگلہ دیشی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ مسافر نے کہا ہے کہ سونے کے بسکٹ اس کے بنگلہ دیشی دوست نے ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یہ کہہ کر حوالے کیے تھے کہ اس کا یہ نجی سامان ہے، ڈھاکہ ایئرپورٹ پر ایک شخص کے حوالے کرنا ہے۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، کیس تیار کیا جا رہا ہے، اب اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ جازان اور اسیر ریجن میں منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ سعودی سیکیورٹی فورس نے منگل کو جازان میں 59 کلو گرام حشیش جبکہ اسیر ریجن میں 119 کلو گرام حشیش ضبط کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ میں تعلقات عامہ کے انچارج کرنل احمد الطویان نے بتایا ہے کہ ضبط شدہ حشیش محکمہ انسداد منشیات کے حوالے کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ جازان سمیت سعودی عرب کے سرحدی خصوصی پہاڑی علاقوں میں نشہ آور اشیاء کی اسمگلنگ کی کوششیں آئے دن ناکام بنائی جا رہی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے دستے 24 گھنٹے کی بنیاد پر مخدوش مقامات پر اسمگلروں کی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ کرنل احمد الطویان نے بتایا ہے کہ اسیر ریجن میں اسمگلروں کو گرفتار کر کے ضبط شدہ حشیش کے ساتھ متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا ہے۔ گھروں اور تجارتی مراکز میں لوٹ مار کرنے والے 4 شہری گرفتار۔ ریاض پولیس نے متعدد وارداتوں میں ملوث 4 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ چاروں ریاض شہر کے ایک محلے کو مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے ٹارگٹ کیے ہوئے تھے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق ترجمان خالد القردیس نے بتایا ہے کہ پولیس نے شکایات موصول ہونے پر ملزمان کی تلاش اور گرفتاری کا منصوبہ بنایا تھا۔ سعودی شہری گھروں اور تجارتی مراکز میں لوٹ مار کر رہے تھے، نوادر کی چوری کی وارداتیں بھی کی ہیں۔ ان کے قبضے سے 281 لیپ ٹاپ، موبائل اور قیمتی گھڑیاں برآمد ہوئی ہیں۔ مسروقہ اشیاء کی قیمت کا اندازہ 90,000 ریال کے لگ بھگ ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ چاروں کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں مکہ پولیس نے مکانات میں چوری اور ڈاکے ڈالنے والے مصری شہری کو گرفتار کیا ہے۔ ایس پی اے کے مطابق مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ پولیس کو مکانات میں چوریوں اور ڈاکے کی وارداتوں کی رپورٹیں مل رہی تھیں۔ نوٹ کیا گیا کہ تمام وارداتوں کا انداز ایک جیسا ہے۔ سراغ ارسانوں نے اس تناظر میں ملزم کے حلیے کا خاکہ تیار کر کے اسے گرفتار کر لیا جو مصری شہری ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا ہے کہ ملزم کے قبضے سے نقدی، غیر ملکی کرنسی اور موبائل سیٹس برآمد ہوئے ہیں۔ حراست میں لے کر اس کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی۔ قانونی کارروائی کے لیے اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے ضوابط کیا ہیں؟ سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ کے سربراہ ترجمان ہشام سعید نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے 1 محرم سے بیرون مملکت سے عمرہ زائرین کو آنے کی مشروط اجازت دی ہے۔ سعودی چینل 1 کے معروف پروگرام صباح الخیر یا مصر، صبح بخیر اے مصر میں ہشام سعید نے بتایا ہے کہ 25 جولائی سے داخلی عمرہ زائرین کو اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں۔ عمرہ ویزوں کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رہائش، ٹرانسپورٹ اور کھانے پینے کے پیکج فراہم کیے جائیں گے۔ عمرہ زائرین ماہ محرم کے شروع سے مملکت آ سکتے ہیں۔ ہشام سعید نے بتایا ہے کہ بیرون عمرہ زائرین کے لیے اہم شرط یہ ہے کہ عمر 18 سال سے کم نہ ہو۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی SFDA سے منظور شدہ ویکسینوں میں سے کوئی ایک ویکسین لگوا لی ہو۔ یاد رہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے فائزر، ایسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن اور موڈرنا سمیت 4 ویکسینوں کی منظوری دی ہے۔ وزارت حج و عمرہ کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ کرونا وبا کے باعث بعض ممالک سے براہ راست عمرہ زائرین کی سعودی عرب آمد پر پابندی برقرار رہے گی۔ البتہ کسی ایسے ملک سے جس پر پابندی نہ ہو، سفر کر کے 14 دن گزار کر عمرہ زائرین مملکت آ سکتے ہیں۔ آنے سے قبل میڈیکل چیک اپ کے ذریعے وائرس سے پاک ہونے کا اطمینان کرنا ہوگا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ پابندیوں کا مقصد انسانی صحت و سلامتی کا تحفظ ہے۔ سعودی عرب چاہتا ہے کہ عمرہ زائرین صحت و سلامتی کے ساتھ مملکت آئیں اور یہاں سے ان کی واپسی بھی صحت و سلامتی کے ساتھ ہو۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ SFDA مملکت میں کرونا کی مزید ویکسینوں کا جائزہ لے رہی ہے، مؤثر ثابت ہونے پر منظور شدہ کی تعداد بڑھا دی جائے گی۔ ہشام سعید نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے ضوابط، سکیموں اور پابندیوں کی بدولت اس سال حج کو کامیاب بنانے میں مدد ملی ہے۔ سعودی اور مقیم غیر ملکی حجاج کی طرف سے کرونا SOPs کی مکمل پابندی کا بھی اچھا اثر پڑا ہے۔
تمام اسکیموں اور پابندیوں کا بنیادی ہدف وائرس کو پھیلنے سے روکنا اور حجاج کو وائرس لگنے سے بچانا تھا۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمارے تمام نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔